حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو فاطمہ اس وجہ سے کہا گیا کیونکہ لوگ ان کی معرفت حاصل کرنے سے قاصر ہیں، اور ایسا کیوں نہ ہو کہ دو خاتون حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے ہزاروں سال پہلے نور الہی سے خلق ہوئی ہو، اور جس کا جسم بھی انسان نما حوریہ کے عنوان سے جنت سے ہو، اور جس سے درخت طوبہ کے عطر کی خوشبو آتی ہو، وہ خاتون کے جس سے ملائکہ بات کرتے ہیں اور جس پر خدا کی جانب سے علامات ہوتے ہیں، وہ بی بی کہ اگر امیر المومنین علی علیہ السلام نہ ہوتے تو کوئی اس کا ہمسر نہ ہوتا، وہ بی بی جس کی برکت سے خدا اس کے محبوں اور شیعوں کو آتش جہنم سے نجات دے گا، وہ بی بی جسے خدا نے اس طرح علوم سے نوازا کہ وہ علوم دنیا سے بے نیاز ہو گئی، وہ بی بی جو خلقت خدا کے لیے مقصود اعلیٰ ہے، وہ بی بی جسے خدا نے اپنے نور عظمت سے خلق کیا، وہ بی بی جو لوگوں کے درمیان خدا کا وسیلہ ہے اور لوگ اس کے ذریعے سے خدا کا قرب حاصل کرتے ہیں، وہ بی بی کہ اس کے اور اس کے گھرانے کے وسیلہ سے انبیاء و ائمہ اور مومنین خدا سے حاجت پاتے ہیں، وہ بی بی جو عظمت میں اس مقام تک جا پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح امیر المومنین علیہ السلام کے لیے دو رکنوں میں سے ایک رکن قرار پائی، وہ بی بی جو نہ فقط یہ کہ حجت الہی ہے بلکہ 12 امام جو تمام خلق پر حجت الہی ہیں اسے خود اپنے اوپر حجت مانتے ہیں، وہ بی بی جو ائمہ اطہار کے علوم کا سرچشمہ ہے اور وہ اس کی کتاب پر فخر کیا کرتے ہیں، وہ بی بی جس کی برکت سے 11 امام من جملہ حجت ابن الحسن عسکری ہیں جو عالم کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گے، وہ بی بی جو ایسی عظمت کی حامل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ چوما کرتے تھے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے، وہ بی بی جو اولین و آخرین میں جنت کی خواتین کے سردار ہیں، وہ بی بی جس کی شادی خدا کے انتخاب کے ساتھ خدا کی طرف سے ہی انجام پائی، وہ بی بی جو خدا کے غضب و رضا کا محور قرار پائی اور خدا اس کے ناراض ہونے سے ناراض اور اس کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے، وہ بی بی کہ جسے خدا نے حکم آیت تطہیر کے ساتھ ہر قسم کے رجس، گناہ اور خطا اور اخلاقی رذائل سے دور فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک فرشتہ نازل ہوا جس کا نام محمود تھا، اس نے کہا خدا نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں نور سے عقد کروا دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کس سے شادی کروانا چاہتا ہے؟ کہنے لگا فاطمہ کی علی سے، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے فاطمہ کی شادی نہیں کی مگر اس کے بعد کہ خدا نے مجھے اس کی شادی کرنے کا حکم دیا، ایک اور روایت میں آیا ہے ایک فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے میں نے فاطمہ کا علی کے ساتھ عقد کر دیا، اس وقت امیر المومنین علی علیہ السلام سے فرمایا اے علی تمہیں مبارک ہو، اس سے پہلے کہ میں تمہاری فاطمہ کے ساتھ زمین پر شادی کرواتا خدا نے یہ شادی آسمانوں میں کروا دی۔ معزز ناظرین کرام، یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عالم وجود کی بے مثل و بے نظیر شخصیت ہے، جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی خیر البشر ہے اور جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ ان تمام امتیازات کے باوجود بھی جناب سیدہ کو امیر المومنین علی علیہ السلام کے برابری کے طور پر متعارف کروایا گیا ہے، بلکہ روایات میں وعد شدہ تعبیر یوں ہے اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی برابری کرنے والا نہ ہوتا، یعنی جناب سیدہ اس مقام کی حامل ہیں کہ فقط امیر المومنین علی علیہ السلام ہی ان کی برابری کر سکتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام اپنے اجداد کے ذریعے امیر المومنین اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اے علی قریش کے مرد مجھے فاطمہ کی شادی کے حوالے سے سرزنش کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم نے فاطمہ کا ہاتھ مانگا لیکن ہمیں آپ نے رد کر دیا اور اس کی علی کے ساتھ شادی کروا دی۔ میں نے کہا خدا کی قسم میں نے نہ تمہیں رد کیا اور نہ علی کے ساتھ فاطمہ کی شادی کی، بلکہ یہ تو خدا تھا جس نے تمہیں رد کیا اور فاطمہ کی علی کے ساتھ شادی کروا دی۔ اور اس وقت جبرائیل علیہ السلام مجھ پر نازل ہوئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خداوند عز و جل فرماتا ہے
اگر میں نے علی کو خلق نہ کیا ہوتا تو تیری بیٹی فاطمہ کے لیے روئے زمین پر آدم سے لے کر باقی تمام افراد تک کوئی بھی ان کا برابری کرنے والا نہ ہوتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی یہی بات اس انداز میں بیان فرمائی ہے کہ اگر بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ سے شادی کرنے کے لیے امیر المومنین علی علیہ السلام نہ ہوتے تو تا قیامت زمین پر آدم اور ان کی اولاد سے کوئی بھی فاطمہ کا کفو یعنی کہ برابری کرنے والا نہ ہوتا۔ تو دوستو یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام اور جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ انبیاء اولی العزم صلوات اللہ علیہ اجمعین سے افضل ہیں، یہاں تک کہ جناب نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام سے بھی جو ان کے جداد ہیں، کیونکہ مذکورہ مقایسہ فضائل و کمالات کے لحاظ سے ہے، اور حدیث اس بات کو بیان کر کے سمجھانا چاہتی ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اپنے کمالات میں بے نظیر ہیں، اور پھر یہ بھی کہ جناب امیر علیہ السلام کی جناب سیدہ سے شادی دوسری شادیوں کی طرح نہیں تھی، بلکہ جناب امیر علیہ السلام نے تو عظمت و معنویت میں اپنے ہم پلہ شخصیت سے ازدواج کی۔ پاک ہے وہ ذات جو ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھتی ہے، بس اللہ تعالیٰ خلق کرنے والوں میں بہترین خلق کرنے والا ہے۔